قربانی کا جانور نہیں ہے وہ احرام کھول دو۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کھولیں، تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس قربانی کا جانور ہے، ابو بکر کے پاس، عمر، زبید، طلحہ یہ نہیں کھولیں گے جو کہ ان کے پاس بھی قربانی کا جانور ہے، باقی جن کے پاس نہیں کھول دو۔ تو سب نے کھول دی اور حج افراد بھی تمتع بن گیا، حج قران بھی تمتع بن گیا۔ اب نہیں ہو سکتا، اب جو نیت کریں گے وہی کرنی پڑے گی، لیکن اللہ کے نبی کا خاص حکم تھا تو سب کا حج تمتع بن گیا۔ اتوار، پیر، منگل، بدھ 4 دن آپ وہاں ٹھہرے۔ ان 4 دنوں میں آپ بیت اللہ تشریف نہیں لائے، طواف بھی نہیں کیا۔ کسی نے کیا کہ میرے آنے سے لوگوں کو تکلیف ہوگی، رش بڑھے گا، تو لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے نفل عبادت چھوڑنا میرے نبی کا طریقہ۔ ہم نفل پڑھنے کے لیے لوگوں کی جئی تئی پھیر کے رکھ دیتے۔ ایک کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کبھی آپ کی تہجد قضا ہوئی؟ کہنے لگے زندگی میں 1 دفعہ ہوئی۔ وہ کیسے ہو گئی؟ کہ میں ایک جگہ مہمان تھا تو تہجد میں اٹھا تو دروازے کے پاس ایک آدمی سویا ہوا تھا، تو دروازے تک جانے کے لیے اسے اس کے اوپر سے گزرے بغیر راستہ کوئی نہیں تھا، تو مجھے خطرہ ہوا میں اس کے اوپر سے گزرا تو اس کی آنکھ کھل جائے گی، تو میں واپس آ کے لیٹ گیا۔ بس زندگی میں 1 دفعہ میری تہجد قضا ہوئی ہے۔ تو ہم لوگ نوافل کے لیے لوگوں کو اذیت میں ڈال دیتے، اور میرے نبی نے طواف جیسا عمل، طواف کے ہر قدم پہ 70,000 نیکی لکھی جاتی، طواف جیسا عمل نہیں کیا کہ میں جاؤں گا رش بڑھے گا لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ صرف بدھ کو گئے، ظہر کی نماز پڑھی اور حج کا طریقہ بتایا۔ پھر جمعرات کو آپ نے اپنے قافلے کو لے کر، یہ اب قافلہ کوئی 1 لاکھ کے قریب ہو چکا تھا، اب مینا تشریف لے گئے، مسجد خیف، وہاں آپ کا خیمہ لگا، وہاں آپ نے 5 نمازیں ادا فرمائیں۔ یہ جمعرات کا دن تھا، اور 5 نمازوں کے علاوہ وہاں کوئی اور عمل آپ نے نہیں فرمایا۔ اور جمعے کی صبح پھر آپ نے فجر کے بعد ہی عرفہ کی طرف سفر شروع فرمایا، اور جبریل نے آ کر کہا یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں لبیک، زور سے کہیں، زور سے لبیک کہیں۔ تو آپ بھی اور صحابہ بھی زور زور سے لبیک کہہ رہے تھے۔ پھر وہاں آپ کے لیے سرخ رنگ کا چمڑا، اس کا خیمہ لگایا گیا تھا، وہاں جاتے ہی آپ نے بیٹھ گئے، آرام کیا زوال تک۔ اس کے بعد آپ نے اٹھ کے غسل فرمایا، پھر بلال سے پوچھا زوال کا وقت ہو گیا؟ کہا جی ہو گیا۔ پھر آپ تشریف لائے اور آپ نے خطبہ دیا۔ اس کے جو بڑے بڑے عنوان ہیں وہ میں دہرا دیتا ہوں۔ 10 تاریخ کو خطبہ دیا، 11 کو دیا، 9 کو دیا، 9، 10، 11، 3 دن آپ نے تقریر فرمائی۔ ایک ہی تقریر ہے، تینوں دن ایک ہی تقریر ہے، تھوڑی کمی بیشی کے ساتھ۔ اور ہر تقریر کو آپ نے یہاں سے شروع کیا کہ لوگوں، جیسے یہ بیت اللہ قابل احترام ہے، یہ دن قابل احترام ہے، یہ مہینہ قابل احترام ہے، تمہارے جان، تمہارے مال، تمہاری عزت ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہے۔ کسی کی جان کے دشمن نہ بننا، کسی کے مال کے دشمن نہ بننا، کسی کی عزت اور آبرو کے دشمن نہ بننا۔ حقوق العباد پر ہی یہ سارا خطبہ مشتمل ہے، عبادات کا اس میں کوئی ذکر نہیں آیا ہے۔ دوسرا ارشاد فرمایا کہ آپس کی لڑائیاں میں نے بند کر دی ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کی لڑائی ختم کرتا ہوں۔ آپ کے تایا کے پوتے ربیہ بن ایاس بن حارث بن عبد المطلب کو حذیل نے قتل کیا تھا، فرمایا میں یہ خون معاف کرتا ہوں، آج کے بعد تمہاری جاہلیت کی لڑائیاں میرے پیروں تلے دفن ہو۔ پھر فرمایا آج کے بعد میں سود کو ختم کرتا ہوں، یہ میرے پیروں تلے دفن ہو گیا۔ کسی نے نہیں دینا، کسی نے نہیں لینا، تمہارے لیے تمہارا اصل مال ہے، سود میں نے حرام کر دیا ہے، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا سود ختم کرتا ہوں۔ عباس رضی اللہ عنہ پورا بینک تھے، پورا بینک، ان کا سود اتنا تھا جیسے آج کل کے بینکوں کا سود ہے، اتنا بڑا سود کا نظام تھا۔ یہ میں نے ایک عرب سے سنا ہے، پڑھا نہیں، سنا ہے کہ حضرت عباس نے فرمایا کہ میرے بھتیجے نے میرا سود ختم کیا ہے، میں اصل بھی ختم کرتا ہوں۔ اس پر اللہ نے ان کے خاندان کو 524 سال حکومت عطا فرمائی۔ 132 ہجری سے لے کر
656 ہجری تک حضرت عباس کی اولاد نے حکومت کی. یہ اس قربانی کا صلہ تھا جو انہوں نے سود کے ساتھ اصل کو بھی معاف کر دیا. کہ میں سود ختم کرتا ہوں. اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں عورتوں کے بارے میں تمہیں خاص طور پہ نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں کہ اللہ نے ان کو کمزور بنایا ہے، ان پر زیادتی نہ کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا، انہیں ذلیل و خوار نہ کرنا. ایک بول پر اپنی عزت تمہارے حوالے کر دیتی ہیں، ساری زندگی تمہارے در پہ گزار دیتی ہیں، تو ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا، ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کرنا. اس کو خاص طور پہ آپ نے ارشاد فرمایا. پھر ارشاد فرمایا کہ امانت میں کبھی خیانت نہ کرنا، امانت میں کبھی خیانت نہ کرنا. پھر ارشاد فرمایا جو کسی کی ضمانت اٹھائے گا پھر اسے وہ ادا کرنی پڑے گی. سکھیرا صاحب نے میری ضمانت اٹھائی، میں وہ کام نہیں کر سکا تو اب سکھیرا صاحب کے ذمے ہو گیا، ان کو کرنا پڑے گا. والزعیم غارم، اور کسی سے کوئی چیز مانگ کے لو تو اسے واپس کرنا ضروری ہے، اسے واپس کرنا ضروری ہے. امانت میں خیانت نہ کرنا. اور اگر دنیا کو سامنے رکھ کر چلو گے تو ہمیشہ تم منتشر رہو گے، آخرت کو سامنے رکھ کر چلو گے تو ہمیشہ خوشباش رہو گے، تمہاری زندگی مطمئن رہے گی، پرسکون رہے گی. اپنے نوکروں پر رحم کرنا، زیادتی نہ کرنا، ظلم نہ کرنا. انہیں وہ کھلانا جو کھاتے ہو، انہیں وہ پہنانا جو پہنتے ہو. اپنے نوکروں کو، اس وقت تو غلام تھے، آج میں نوکر کا لفظ آج استعمال کر رہا ہوں، ان کی مار پیٹ نہ کرنا. اگر تمہارا کام صحیح نہیں کرتے تو ان کو بیچ دینا. بیچنے کی جگہ میں یوں کہہ دیتا ہوں کہ اگر تمہارا کام صحیح نہیں کرتے تو فارغ کر دو، لیکن گالی دینا، مارنا پیٹنا. شہروں کا تو پتہ نہیں کہ دیہاتوں میں تو ہمارے ذمہ دارہ ماحول میں کھال اتار دیتے ہیں. ذمہ دار جانوروں کا سلوک کرتے ہیں نوکروں کے ساتھ. ماں بہن کی گالیاں، اس قدر گالیوں کے طوفان ہیں. تو میرے نبی نے کہا یہ ظلم نہ کرنا. ایک مزدوری پوری نہیں دیتے، ایک اوپر سے گالیاں دیتے ہیں. میں ایک دفعہ بیٹھتا ڈیرے میں تو ایک آ گیا، میں لوہار تھا، رونے لگا. میں کہا کی ہو جائی کہ باجی میاں صاحب غریباں دی نہ ماں ہوندی ہے، نہ بہن ہوندی، نہ دھی ہوندی ہے، صرف ذمہ داراں دی ہوندی ہے. ساڈی تے نہ ماں ہے، نہ بہن ہے، نہ دھی ہے. جڑی گل تے مرضی سانو بے عزت کر چھڈن. دھیاں بہناں تو ذمہ داراں دیاں ہوندیاں. اتنا اس نے درد سے کہا کہ میں اب بھی رو پڑوں، اتنے درد سے اس نے کہا. تو جب اللہ کسی کو پیسہ دیتا ہے تو عام طور پر مزاج میں فرونیت آ جاتی ہے. بہت تھوڑے ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کا خیال کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ جب چاہے مجھ سے واپس لے لے. اکثریت ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بدتمیز ہو جاتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ، گالی گلوچ، مار پیٹ، بہت برا سلوک کرتے ہیں. گھروں میں عورتیں بھی یہی کچھ کرتی ہیں اور باہر مرد بھی یہی کچھ کرتے ہیں. تو میرے نبی نے جاتے ہوئے خاص طور پہ فرمایا کہ دیکھو دیکھو، بس سلوکی نہ کرنا، اچھا سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا. جو کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو پہنو انہیں پہناؤ. پھر آپ نے فرمایا آخری جملہ، دیکھو میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹنا اور مجھے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں رسوا نہ کرنا. میرے بعد کافر نہ ہو جانا. کافر ہونے کی تعبیر کیا فرمائی کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہ ہو جانا، مجھے اللہ کی بارگاہ میں رسوا نہ کرنا. یہ موٹے موٹے پوائنٹس ہیں. اس کے بعد آپ نے ظہر اثر کٹھی پڑھی اور اونٹنی کو لے گئے جبل رحمت، بیت اللہ کی طرف منہ کیا اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. میرے نبی نے جو ہاتھ اٹھائے ہیں تو یہ 6 گھنٹے کی دعا مانگی آپ نے. 5 سے 6 گھنٹے، اپریل کا مہینہ، دھوپ سر پر اور اونٹنی پر بیٹھے ہوئے، نہ پیچھے کوئی ٹیک ہے، نہ اوپر خیمہ ہے، نہ کوئی ڈرنکس آ رہے ہیں، نہ کوئی کھانے آ رہے ہیں. تو صحابہ آپس میں کہنے لگے روزہ ہے، آپ کھا ہی نہیں رہے، پی نہیں رہے. تو حضرت عباس کی بیگم ام فضل رضی اللہ تعالیٰ نے دودھ کا پیالہ بھیجا. وہ پیالہ آپ نے پانی، وہ دودھ کا تھا، وہ آپ نے پی لیا تو پتہ چلا کہ نہیں آپ کا روزہ نہیں ہے، ورنہ کچھ نہیں کھایا سارا دن. اسی وقوف میں ایک صحابی اونٹ سے گرے اور ان کا انتقال ہو گیا. تو آپ نے فرمایا کہ اس کو یہیں دفن کر دو اس کے احرام میں ہی، اور اس کا سر نہ ڈھانکو، سر ننگا ہی رکھو. یہ قیامت کا دن اٹھے گا تو لبیک کہتا ہوا اٹھے گا.
وہ کون تھے مجھے کسی کتاب میں ان کا نام نہیں ملا، مگر صحابہ میں کوئی تھے تو جو ان کا وہاں انتقال ہوا، اور وہ 1.25 لاکھ مقدس لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھا. 1.25 لاکھ وہ لوگ جن سے اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا، ایسے لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھا. اگر سورج ڈوبنے کے بعد آپ نے حضرت اسامہ کو اپنے پیچھے بٹھایا اور وہاں سے نکلے، اور آپ راستے میں اپنے ایک جگہ استنجا کیا، وضو کیا، پھر آپ مزدلفہ میں آئے. اب 9 کو شام کو نکلنا ہے مزدلفہ کے لیے، اور وہاں آپ نے پہلے مغرب کی نماز پڑھی، پھر سامان رکھوایا، پھر عشاء پڑھی، پھر آپ نے وہاں رات قیام فرمایا. اور اس رات آپ نے تہجد نہیں پڑھی، تہجد نہیں پڑھی. زندگی بھر آپ، نبیوں میں تو ویسے ہی جسمانی طاقت بھی ہوتی ہے اور روحانی طاقت کی تو خیر انتہائی کوئی نہیں، لیکن آپ نے تہجد نہیں پڑھی، جان بوجھ کے نہیں پڑھی کہ مزدلفہ میں لوگ تھک کے پہنچتے ہیں. تو آپ سوئے رہے تاکہ کوئی تھکا ہوا میرا امتی سوتا بھی رہے تو اس کو میری سنت کا اجر مل جائے. ہمت والے پڑھیں، مبارک رات ہے، لیکن کوئی تھکا ہوا میرے جیسا اٹھنے کی ہمت نہ ہو تو اس کے لیے بھی میرا نبی کیا خوبصورت طریقہ چھوڑ کر گئے ہیں کہ آپ نے تہجد جان بوجھ کے نہیں پڑھی. بلکہ میں بیٹھا تھا حرم میں تو شیخ عطیہ سالم بہت بڑے عالم تھے، اللہ ان کو بخشش فرمائے. مسجد نبوی میں ان کا بہت بڑا درس، سب سے بڑا درس ان کا ہوتا تھا. تو میں جب جاتا تھا تو ان کے درس میں ضرور بیٹھتا تھا مغرب سے عشاء. ایک دفعہ وہ اس بات پر گفتگو فرما رہے تھے کہ آپ نے اس رات تہجد کی نماز نہیں پڑھی، وطر پڑھے کہ نہیں پڑھے. وطر، چونکہ وطر آپ نے کبھی سفر میں بھی نہیں چھوڑے تھے، وطر پڑھے کہ نہیں پڑھے. تو فرما رہے تھے کہ دیکھو بھائی، میں نے تو بہت کوشش کی، مجھے کسی کتاب میں نہیں ملا کہ آپ نے وطر پڑھے کہ نہیں پڑھے. اگر کسی کو مل جائے تو مجھے آ کے بتانا، میں اسے بہت بڑا انعام دوں گا، میں اسے بہت بڑا انعام دوں گا. کہ لگتا ہے کہ آپ نے شاید وطر بھی نہیں پڑھے اس رات اور سو گئے، تاکہ جو بیچارے تھکے ہارے آتے ہیں. اب تو ویسی رش، اور 8 گھنٹے بعد لوگ پہنچتے ہیں، اور پھر لائنیں لگی ہوتی ہیں، استنجے خانے ہوتے ہیں، بیچارے بس ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے. ایک ہمارے دوست ذمہ دار، وہ گئے مزدلفہ پہنچے تو بیٹی اور بیگم صاحب تھی، تو ان کو بٹھا کر گئے کہ میں وضو کر کے آتا ہوں. سامنے ٹوائلٹ سے، اور وہ کہتے میں نشانیاں لگا کے گیا، یوں نشانیاں لگا کے بھائی ایتھے بس کھلوتی، ایتھے اے، ایتھے اے، ایتھے اے وہ وضو دی جگہ. اب جب ان کو لگ گیا گھنٹے میں سارا نقشہ بدل گیا، وہاں سینکڑوں بسیں آ کے کھڑی ہو گئی. واپس آیا تو نشانیاں ساریاں غائب. وہ ساری رات طواف ہی کرتے رہ گئے، نہ بیوی ملی نہ بیٹی ملی. ان بیچاروں کو نفل پڑھنے کہاں سے یاد آئیں گے. تو میں قربان جاؤں، میرے نبی اپنی امت کو کیسی سہولتیں دے کر گئے. تہجد ہی نہیں پڑھی، حالانکہ آپ کے لیے کیا مشکل تھی، ساری رات پڑھتے رہتے، سو گئے. اذان پہ اٹھے، پھر نماز کے بعد آپ نے دعا مانگی، جس کو وقوف مزدلفہ کہتے ہیں، اشراق سے پہلے. پھر اشراق کے بعد آپ وہاں سے نکلے اور سیدھے پہنچے بڑے شیطان کے پاس. اونٹنی سے اترے، حضرت اسامہ نے اونٹنی پکڑ لی، حضرت بلال نے اوپر ایسے چادر کر کے سایہ کر دیا تھا، 7 کنکر مارے. اس کے بعد پھر آپ نے 9 تاریخ والی تقریر 10 تاریخ کو دوبارہ اونٹنی پہ بیٹھ کے آپ نے وہ تقریر فرمائی. پھر اس کے بعد آپ اترے اور آپ نے 63 اونٹ ذبح فرمائے اپنی طرف. 63 سال عمر کے تھے، 63 اونٹ. 100 اونٹ ساتھ تھے، تو 100 میں سے 63 الگ کیے، 63 میں سے 5 سامنے کھڑے کیے، ان میں سے 1 آگے لا کر اس کو ذبح کیا. تو ساری دنیا نے عجب نظارہ دیکھا. اونٹوں میں جنگ شروع ہو گئی، ہر اونٹ آگے بڑھ کے ذبح ہونے کے لیے زور لگا رہا تھا. ہر ایک کی تمنا تھی کہ میں ذبح ہو جاؤں اللہ کے نبی کے ہاتھوں. جب تک آپ نے برچھا نہیں پھینکا، اونٹوں میں یہ جنگ جاری رہی. ہم آہوان صحرا سر خود نہاد برکف، امید آن کے روزے بشکار خواہی آمد. نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت، سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی. جب آپ نے پھینک دیا برچھا تو پھر اونٹ کھڑے ہوئے سیدھے. پھر آپ نے کہا علی ایک گوشت کا ٹکڑا لے لو
اور دیگ پہ چڑھا دو، اور باقی سب سے کہو جو لے جانا چاہے لے جاؤ۔ اور گوشت بنانے والے جو کسائی ہیں، گوشت بنانے کی مزدوری گوشت میں سے نہ دینا، میرے پاس آنا، میں اپنی طرف سے دوں گا۔ 63 اونٹ تو یہ ہوئے، اور بیگمات کے لیے ایک گائے ذبح کروائی، الگ سے ایک گائے ذبح کروائی۔ اس کے بعد پھر آپ نے معمر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، یہ مکہ کے تھے، ان کے سامنے بیٹھے، سر کے بال منڈائے، آدھے سر کے بال منڈا کر آپ نے صحابہ میں تقسیم کر دیے، اور آدھے لیفٹ سائڈ کے منڈا کر آپ نے ابو طلحہ کو، انصاری کو دے دی۔ ابو طلحہ کے پاس وہ بال رہے، ان میں سے چند بال حضرت خالد بن ولید نے ان کی منت کر کے لے لیے، ان کو اپنی ٹوپی میں سی لیا تھا۔ میدان جنگ میں اترتے تو پہلے وہ ٹوپی سر پہ رکھتے، اوپر وہ لوہے کا خود ہوتا، اور پھر لڑائی کے لیے نکلتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے ناخن کٹوائے اور مونچھیں کٹوائیں، اور ان کو وہیں دفن کروا دیے جہاں آپ تشریف فرما تھے۔ اب پاؤں کے بل بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ نے غسل کیا، کپڑے بدلے، خوشبو لگائی، پھر کھانا پکنے کا انتظار کیا۔ جب وہ تیار ہو گیا تو آپ نے گوشت بھی کھایا، شوربہ بھی پیا، حضرت علی بھی آپ کے ساتھ کھانے میں شریک تھے۔ پھر آپ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنی اونٹنی پہ بٹھایا۔ اس سارے سفر میں قصوا اونٹنی پر آپ سوار تھے۔ اب آپ نے اونٹنی تبدیل کی اور جدعا اونٹنی منگوائی، اس پر سوار ہوئے، مکہ تشریف لے گئے، جا کے طواف زیارت کیا۔ یہ طواف آپ نے کیا اونٹنی پر بیٹھ کر، چونکہ رش بہت تھا، اور وہ دور سے استلام فرما رہے تھے، دور سے وہ لکڑی کے سجوں کر رہے تھے۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے 2 نفل پڑھے، اور یا ظہر کی نماز وہاں پڑھائی، یا ظہر آ کے آپ نے منا میں پڑھائی، دونوں روایت موجود ہیں۔ 11 تاریخ کو یہ سورت اتری، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سورت اتری۔ اس میں اشارہ تھا کہ میرے نبی آپ کے جانے کا وقت اب آ چکا ہے۔ تو اس خطبے میں بہت جوش تھا۔ آپ تشریف لے گئے، آپ نے کنکر مارے، اور پہلے دن 10 تاریخ کو تو ایک ہی کو مارتے ہیں، پھر 11 کو تینوں کو، پہلا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ اور مارنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ بیت اللہ لیفٹ پہ ہو اور مینا رائٹ پر ہو، یہ مسنون طریقہ ہے۔ لیکن اب چونکہ رش ہے تو جدھر سے بھی جگہ ملے وہی مسنون ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے شخص نے کہا، جی نہر میں نہاتے ہوئے میرا منہ قبلے کی طرف ہو یا میری پیٹھ قبلے کی طرف؟ وہ کہنے گے بھائی نہر میں نہاتے ہوئے تیرا منہ کپڑوں کی طرف ہو، کہیں کوئی چور اٹھا کے نہ لے جائے۔ تو آج کل کنکری مارتے ہوئے یہ نہ دیکھو قبلہ کدھر ہے، مینا کدھر ہے، یہ دیکھو راہ کتھوں لبتا ہے، جتھوں راہ لبے اتھوں وڑ جاؤ۔ تو خیر اللہ آل سعود کو جزائے خیر دے، جو انہوں نے خدمت کر دی ہے حرم کی، پچھلے 14 صدی میں ایسی کسی نے نہیں کی۔ اب جس وقت بھی چلے جائیں موقع آسانی سے مل جاتا ہے کنکری مارنے کا۔ تو آپ نے 10 تاریخ کو تو ایک ہی کو کنکر مارے تھے، پھر جب 11 کو گئے تو پہلے کنکر مار کے پھر آپ نے دعا مانگی۔ یہ دعا تھی کوئی پونے گھنٹے کی دعا مانگی آپ نے، پھر دوسرے کو مارے، پھر پونے گھنٹے کی دعا کی، پھر تیسرے کو مارے، پھر دعا نہیں کی۔ یہاں دعا کیوں نہیں کی؟ کہ یہاں جگہ تنگ تھی، اور پھر وہی بات آ گئی کہ تنگ جگہ کی وجہ سے کھڑے ہونے پر رش اور دھکم پیل، تو آپ نے دعا چھوڑ دی، عمل چھوڑ دیا، اپنے ساتھیوں کو تکلیف سے بچایا، پھر اونٹنی پر سوار ہوئے۔ اور چونکہ یہ آیت آ چکی، یہ صورت آ چکی تھی اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو اس میں اشارہ تھا کہ اب آپ کے جانے کا وقت قریب ہے۔ تو یہاں جو آپ نے خطبہ شروع کیا ہے اس کا ابتدا بہت دردناک ہے، اور آپ کی آواز میں اتنا جوش پیدا ہو گیا۔ پہلے جتنے آپ نے خطبے دیے اس میں آگے کھڑے ہوتے تھے بتانے والے، ترجمان اور مکبر، جیسے تکبیر کہتے ہیں نماز میں رش زیادہ ہو، تو آپ کا عرفات کا خطبہ بھی مکبر کھڑے تھے جو کہہ رہے تھے اللہ کے نبی یوں فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، ربیہ یہ کہو، ربیہ یہ کہو۔ لیکن 11 تاریخ کے خطبے میں مینا کی لمبائی 4 میل ہے، تو آپ بالکل آخری شیطان کے بعد جو شروع میں ہے وہاں سے آپ بیان کر رہے تھے، اور 4 میل دور تک آپ کی آواز جا رہی تھی، اور قریب کھڑے ہوئے، خیموں میں بیٹھے ہوئے، پہاڑ پہ چڑھے ہوئے، مزدلفہ کے بارڈر پر بیٹھے ہوئے سب لوگ آپ کی بات کو اس طرح سن رہے تھے جیسے آپ میری بات کو سن رہے ہیں۔ اور اس کی ابتدا یہاں سے فرمائی، ایھا الناس عسیٰ اللہ تلقونی بعد عامی ھذا، لوگو یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے
آج کے بعد میری تمہاری ملاقات کبھی نہیں ہو سکے گی۔ یہاں سے شروع کر، باقی سارا خطبہ وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا ہے، کی اجازت دے دی۔ تو آپ کی بیگمات میں حضرت سودا چلی گئی، حضرت ام حبیبہ چلی گئی، حضرت ام سلمہ چلی گئی، اور صحابہ کی بیگمات میں حضرت ابوبکر کی بیگم اسماء بنت ابی عمیس وہ تشریف لے گئیں، اور باقی غیر معروف، یہ معروف تھیں تو ان کے نام حدیث میں موجود ہیں، باقی غیر معروف یعنی آدھی رات کے بعد کمزور لوگ، بیمار لوگ، مستورات والے لوگ، چاہے وہ جوان صحت مند بھی ہوں، تو اپنی مستورات کو لے کر 12 بجے کے بعد وہ وہاں سے نکل سکتے ہیں مینا کے لیے۔ لیکن آپ نے کہہ دیا کہ دیکھو کنکریاں فجر طلوع صبح صادق کے بعد ہی مارنا، صبح صادق کے بعد، لیکن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے جاتے ہوئے ٹکا دیں، تو آپ نے ان کو دہرانے کا حکم نہیں دیا کہ بھئی تو دہرا، تیری کنکری نہیں ہوئی، دوبارہ کر، یہ آپ نے نہیں فرمایا۔ تو لگتا ہے کوئی گنجائش ہوگی اس میں، بہرحال میں مسائل میں نہیں پڑھتا، جو کہ مسائل میں اختلاف ہے، تو یہ اہل فتویٰ کا کام ہے۔ اس کے بعد 12 تاریخ کو آپ نے اجازت دے دی، جو جانا چاہیں چلے جائیں کنکری مار کے، تو لوگ کنکری مار کے جاتے رہے، نکلتے رہے، لیکن زیادہ لوگ آپ کے ساتھ ہی رہے۔ پھر آپ 12 کو زوال کے بعد تشریف لے گئے، اسی طرح تینوں شیطان کو کنکری مار کر 2 پر دعا مانگی، پونا گھنٹہ، تیسرے پر ایسی آگ، پھر 13 کی زوال کے بعد آپ نے یہ تینوں کنکریاں اونٹنی پر بیٹھ کر ہی آپ نے رمی فرمائی، اور وہاں سے خیف و بنی کنانہ تشریف لے گئے۔ زور، عصر، مغرب، عشاء 4 نمازیں آپ نے وہاں پڑھی۔ وہاں حضرت عائشہ نے کہا کہ میرا عمرہ رہ گیا تھا، میں نے عمرہ کرنا ہے، تو آپ نے فرمایا تیرا حج ہو گیا؟ کہ نہیں، میری باقی ساری سوکنوں نے کیا ہے، میرا رہتا ہے، میں نے کرنا ہے۔ تو ایک مقابلہ تو ہوتا ہی ہے۔ تو آپ نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر آپ کے بھائی کو بلا کر کہا کہ جاؤ اپنی بہن کو مسجد عائشہ، جس کو اب ہم کہتے ہیں تنعیم، ہمارے لیے کتنی سہولت اللہ نے کر دی کہ اب آرام سے وہاں جا کے احرام باندھو اور آ جاؤ عمرہ کرنے کے لیے۔ حضرت عائشہ کی برکت سے ہمیں یہ دولت مل گئی ہمیشہ کے لیے۔ تو ان کو بھیجا عمرہ کرا کے، جب آ جاؤ پھر مجھے بتانا۔ تہجد میں آپ اٹھے بیت اللہ، راستے میں حضرت عائشہ ملی، آ رہی تھی اپنے بھائی کے ساتھ، جاتے ہی آپ نے نفل نہیں پڑھے، طواف وداع کیا۔ طواف وداع کے بعد آپ ملتزم سے اس طرح چمٹ گئے، اس طرح دونوں ہاتھ لگا دیے، اس طرح سینہ ملتزم کے ساتھ، اور یہ گال اس طرح، وہ بہت دیر اس طرح کھڑے اللہ سے، اپنے رب سے باتیں فرماتے رہے، کچھ دعائیں مانگتے رہے۔ کیا بات ہوئی وہ اللہ جانے اور اللہ کا نبی جانے۔ اس کے بعد آپ نے فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو بیمار ہو گئی ہوں، طواف وداع نہیں کر سکتی۔ تو آپ نے کہا کوئی نہیں، جب میں نماز پڑھاؤں گا نا تم اونٹنی پر بیٹھ کر ہمارے نمازیوں کے پیچھے سے طواف کر لینا۔ تو آپ نے وہ فجر کی نماز پڑھائی۔ تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے سنا آپ فجر کی نماز اس رات اپنے والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا۔ یہ آیت آپ نے پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ طور پڑھی، دوسری کا وہ نہیں بتایا، لیکن پہلی رکعت کا بتایا کہ سورۃ والطور کی تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے زمزم کا پانی بھروایا۔ کسی نے کہا جی حضرت صفیہ کا تو مینسز آ گئے، کہ یہ تو ہمیں روک دے گی۔ پھر آپ نے کہا اس نے طواف زیارت کر لیا؟ کہاں جی کر لیا۔ کہ کوئی نہیں، طواف وداع چھوڑ دے، کوئی بات۔ پھر اس کے بعد آپ نے سب کو الوداع کیا، اور آپ خود مدینہ کے طرف روانہ ہوئے، اور تقریباً آس پاس 22 ذوالحج کو آپ ذوالحلیفہ پہنچے۔ آپ نے فرمایا آج رات ہم ادھر ہی قیام کریں گے، گھر نہیں جائیں گے۔ ایک بات یاد آ گئی، جس سال آپ نے حج کا اعلان فرمایا اس سال چیچک پھیل گیا، اسمال پاکس ایک بیماری تھی، وہ پھیل گئی، بہت سے لوگ حج سے رہ گئے۔ یہ 1.25 لاکھ ٹوٹل صحابہ نہیں، صحابہ اس سے بھی زیادہ ہیں، بہت سے لوگ آ نہیں سکے چیچک کی وجہ سے۔ وہ چیچک قیامت تک کے لیے ایک رحمت بن گیا۔ صحابہ کو ہوا حج سے رہ گئے، حج سے رہ گئے، حج سے رہ گئے۔ تو آپ نے کہا رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کے برابر ہو گیا۔ یہ اس چیچک کا صلہ ملا، اس بیماری کا صلہ ملا کہ ان کی دلجوئی تھی، اور قیامت تک کے لیے ہمارے مزے کروا دیے کہ عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی، رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ تو ہمارے لیے بھی موج کر دیں،
اس لیے ماشاءاللہ اب رمضان میں جو رش ہوتا ہے وہ حج سے کم نہیں ہوتا ہے، بلکہ 27 کی رات کا رش تو حج سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے، 6 کلومیٹر تک صفیں لگی ہوتی ہیں ماشاءاللہ، اور ایسے 29 کی رات کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ تو ذوالحلیفہ آپ نے رات گزاری اور صبح مدینہ کو چلے تو سامنے احد پہاڑ تھا، تم ھذا جبل یحبنا ونحبہ، کہ یہ وہ پہاڑ ہے جو مجھ سے پیار کرتا ہے اور میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ آپ نے کہا جبل احد جنت میں جائے گا، جنت کے دروازے پر ہوگا، اور مدینہ میں انٹر ہونے سے پہلے یہود کی سائڈ کی طرف ایک پہاڑ تھا جبل عیر، کہ یہ جہنم کا پہاڑ ہے، احد جنت کا پہاڑ ہے۔ یہ آپ کے حج کا مختصر سا خلاصہ ہے۔ مسائل چھوٹی چھوٹی کتابیں ملتی ہیں، وہ آپ ساتھ رکھیں، وہ ساتھ رکھیں، اور کوئی مسئلہ بنے تو علماء ساتھ ہو تو ان سے پوچھ لیا کریں۔ ہر غلطی کی موجود ہے، تلافی موجود ہے، 1 بکرا دے دو، 2 دے دو، جن کو اللہ نے وسعت دی ہے قربانی کھل کے کرو۔ میرے نبی نے 63 اونٹ ذبح کیے، 63 اونٹ، اور ایک اونٹ میں 7 آدمیوں کا حصہ ہوتا ہے، 7 آدمیوں کا حصہ ہوتا ہے، تو کوئی 450 کے قریب سب آپ نے ایک ہستی نے قربانیاں کی اور اس کا گوشت تقسیم کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے جس کو رزق دیا ہے وہ وہاں خرچ کرے اور لوگوں کو کھلائے، تو اللہ کو بہت انتہائی پسندیدہ ہے۔ تو چند بنیادی چیزیں ہیں جو حج کی بنیاد ہیں، اس کی تلافی کوئی نہیں ہے۔ کنکریاں آگے پیچھے ہو گئیں، بکرا دے دو، بال منڈانے آگے پیچھے ہو گئے، بکرا دے دو، ناخن کاٹ لیے، بکرا دے دو، خوشبو لگا لی، بکرا دے دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن حج کی پہلی بنیاد ہے جو حضرت آدم نے رکھی، وہ ہے توبہ۔ توبہ کر کے نہیں آئے تو ان سارے بکرے وڑ چھڈو، تلافی کوئی نہیں۔ حج کا مقصود توبہ ہے، جس کی بنیاد اماں اور ابا نے رکھی۔ آدم اور حوا عرفات میں بیٹھ کر کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ یا اللہ بس ہمیں معاف کر دے۔ تو ہر مرد عورت جو عرفات کی وادی میں قدم رکھتا ہے، اس کے لیے اللہ کی طرف سے اعلان ہے میرے بندے توبہ کرنے آنا ہے، حاضری لمامڑ نامی توبہ کرنا ہے۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے اس دن؟ فرشتوں سے کہتا ہے میرے دیکھ لو میرے فرشتوں، آج میرے بندے آئے ہیں، آج میرے بندے اور بندیاں آ رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے آج اتنے گناہ لے کے آؤ جتنے بارش کے قطرے، اتنے گناہ لے کے آؤ جتنے درختوں کے پتے، اتنے گناہ لے کے آؤ جتنے ریت کے ذرے، اتنے گناہ لے کے آؤ جتنے جب سے ٹائم شروع ہوا ہے اس میں پیدا ہونے والے دن اور رات، اتنے لے کر آؤ، اور یہاں بیٹھ کر مجھ سے کہو توبہ، تو میں سارے معاف کر کے تمہیں واپس بھیجوں گا، ایک بھی تمہارے ذمہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو آپ سب بھائی بہنوں سے تو گزارش ہے کہ ہم توبہ کرنے جائیں۔ توبہ کا مطلب ہے واپس آ جانا، لفظی مطلب ہے واپس آ جانا۔ یا اللہ پہلے اور راہوں پر تھے، اب تیری راہوں پہ واپس آ گئے۔ اور پھر اگر کبھی ٹوٹ بھی جائے انسان جو ہے تو ڈرنے گھبرانے کی بات نہیں ہے، دوبارہ کر لیں گے، چونکہ معاملہ اللہ کی ذات سے، اور اللہ کو نہ میرے گناہوں کا اثر پڑتا نہ میری نیکی کا اثر پڑتا۔ میں معاف کرنے میں دیر کیوں کرتا ہوں کہ میرے اوپر سکھیرا صاحب نے جو زیادتی کی اس کا میرے اوپر اثر ہے، جب تک وہ اثر باقی میرا معاف کرنے کو دل نہیں کرتا۔ اور میرا اللہ کیا کہتا ہے لن تبلغوا نفعی فتنفعونی ولن تبلغوا ضری فتضرونی، میرے بندو تم مجھے نفع دینا چاہو تو تم اس قابل نہیں ہو، نقصان پہنچانا چاہو تو اس قابل نہیں ہو، تم سارے نیک ہو جاؤ تو مجھے فرق نہیں پڑتا، تم سارے بدماش ہو جاؤ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لہذا سب سے سوکھا کام ہے اللہ کو منانا، سب سے آسان کام ہے اللہ کو منانا۔ کائنات میں سب سے آسان ترین اللہ کو منانا ہے، سارے رشتے منانے اوکھے ہیں، اللہ کو منانا 1 سیکنڈ کی بات ہے۔ دل میں نیت پکی ہو اور زبان یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا، معاف کر دو، میرے رب کی قسم اتنے گناہ ہوں کہ زمین سے لے کر آسمان کی چھت تک پہنچے ہوں، تو اللہ کہتا جاؤ معاف کر دو، جاؤ معاف کر دو۔ وہ پوچھتا بھی نہیں، مڑتا نہیں کرے گا، ہم تو پکا کرتے ہیں ہمیں آئندہ تو نہیں کرو گے، سب سے پوچھتا بھی نہیں، ہاں بھائی اگر
ہوں کی صلاح ہے، اگاں کی صلاح ہے، کرنا ان کے نہیں کرنے، یہ نہیں کرنے، اچھا جاؤ تام معاف کیتا، یا اللہ معافی مل سکتی؟ کا یہ کیوں کہ تو مل سکتی، جاؤ میں نے کر دیا، کر دیا۔ اور دروازے پہ جا کے ٹوٹ گئی توبہ، یہاں سے وہاں 15 فٹ کے فاصلے پر، تو اب کیا ہوگا؟ کہ پھر کر لینا، میں پھر معاف کر دوں۔ گھر جاتے جاتے پھر ٹوٹ گئی، پھر کیا کروں گا؟ پھر کرنا، میں پھر معاف کر دوں۔ اگر میں روز توڑوں تو پھر کیا کروں گا؟ پھر کرنا، میں پھر معاف کر دوں گا۔ میرے نبی نے کہا دن میں 70 دفعہ توبہ ٹوٹے اور تم 70 دفعہ کرو تو اللہ 70 دفعہ تمہیں معاف کرے گا، اور ایک دفعہ بھی برا نہیں منائے گا۔ کرو صحیح، یہ شیطان چکر دے گا کہ ایسی توبہ دا کی فائدہ، اتھے کرو اتھے توڑ دیو، بڑا فائدہ ہے۔ کیا پتا درمیانی وقفے میں ہی اللہ بلا لے اور پاک صاف پہنچ جاؤ۔ میں گیا نواب شاہ، چلا تھا میرا، تو وہاں ایک گھر میں ہم نے وہاں کے وڈیرے اکٹھے کی، انہوں نے بتایا یہ ایک وڈیرا آیا ہوا ہے بڑا ظالم اور بہت جابر اور پتہ نہیں کیا کیا، تو بڑی بڑی مونچھیں، بیان میں وہ بیٹھا رو رہا تھا۔ میں نے توبہ کروائی، میں بیان میں کرواتا ہوں، اس نے زور سے کہا یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ ڈیرے میں جا کر کہا سائیں اساں توبہ کر لئیے، اور شام کو مر گیا۔ ساری زندگی گزری کس کام میں، اور موت آئی توبہ کر کے، سب معاف۔ توبہ بڑا زبردست اللہ نے دروازہ رکھا ہے، نہ عدد کی قید ہے نہ عمر کی قید ہے۔ ہاں بھائی 60 سال عمر ہو گئی اب توبہ قبول نہیں، ہاں بھائی 1000 دفعہ ٹوٹ گئی اب قبول نہیں، کہتا 1 کروڑ دفعہ توڑ پر کر صحیح معاف، 100 سال کی عمر میں کر صحیح معاف، نہ نظر آئے نہ دکھائی دے، نہ ٹورا جائے نہ اٹھا جائے، لوگ کہیں ہن تیری توبہ دا کی فائدہ، انا ہو گیا ٹوریا جاندہ نے ہن پہ کرے نہ توبہ۔ میرا لگا آ جا ان کی نہ سنائی تو سب دیوانے مجھے جانتے نہیں، آ جانا تیری اس حال میں بھی معاف کروں، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز۔ بھائیو بہنوں توبہ ضرور کر، اللہ بڑا کریں، بڑا کریں، اس کے معاف کرنے کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی حد نہیں، ہمارے گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں باغی نہ بنے، گناہگار اور چیز ہے، مجرم اور ہے، باغی اور ہے۔ باغی ہے کیوں ہے جو شراب پیتا کیوں ہے، زنا کیتا تھا کیوں، سارے کر دے پر میں کیتا تھا کیوں ہے، یہ باغی ہے۔ باغی کا قانون اور ہے اور ملزم کا قانون اور ہے۔ جی غلطی ہو گئی، کر بیٹھے ہیں جی، ہو گئی، یہ اور ہے، میں کیتا کی ہو گیا، یہ اور ہے۔ اللہ کا یہ قانون بھی نہیں کہ شمر اور حسین کو ایک کرسی پہ بٹھا دے۔ کربلا میں سر کٹانے والے اور ایمان کے سودے کرنے والے اگر ایک ہی جگہ پر بیٹھ جائیں تو پھر تو ساری شریعت کو آگ لگا دو۔ تو ایک میرے رب کا نظام بھی تو ہے، اگر رات کو ناچنے والی اور رات کو رونے والی کو اس نے ایک کر دینا ہے تو اتنی بڑی شریعت کیوں اتاری؟ حسین اور ابن زیاد کو ایک ہی تخت پہ بٹھانا ہے تو اتنا بڑی کربلائیں کیوں قائم کی؟ یہ تصور بڑا غلط ہے۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، آپ پہ معاف کرے گا۔ ایویں مولوی ڈرائی جان دینا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، آپ پہ معاف کرے، آپ پہ تمہاری دکانیں تو کھولتا نہیں، تمہاری فیکٹریاں تو آپ پہ چلتی نہیں، وہاں تو سر پہ بیٹھے ہوئے۔ تو جنت بھی ایک میرے رب کا نظام ہے، اس کی رضا بھی میرے رب کا ایک نظام ہے۔ ایک اس کی رحمت ہے جس کو چاہے معاف کرے، ایک اس کا قانون ہے جس نے کھرے کھوٹے کو الگ کرنا ہے۔ تو ایک عرفات کا سب سے، دیکھو میرے نبی نے کوئی نفل نہیں پڑھے، کوئی تلاوت نہیں کی، بس دعائیں مانگتے رہے، 2 نمازیں کٹھی پڑھ کے 2 رکعت۔ تو عرفات کے سب سے بڑے عمل کوئی مسنون چیز نہیں، اتنے باری اے پڑھو، اتنے باری اے پڑھو، اتنے 100 باری اے پڑھو، تمہارے ندامت کے آنسو ہیں اور تمہاری ٹھنڈی آہیں ہیں، یہی عرفات کا عمل ہے۔ یا اللہ بس جاندی کر، معاف کر، آ گئے ہیں، مہربانی کر، بس کر، معافی دے دے، یہ عرفات کا عمل ہے۔ منا کا عمل ہے جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بنیاد رکھی، وہ ہے جذبات کی قربانی، اللہ پر جان مال قربان کر دینا، مال کے غلام نہ بننا، جان کے غلام نہ بننا، اللہ کے غلام بننا۔ جان مانگی جان دے دی، اولاد مانگی اولاد دے دی۔ 2 دفعہ فرشتے روئے ہیں، آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں،
ایک حدیث میں نے پڑھا، ایک دفعہ جب ہمارے نبی کو پتھر پڑے طائف میں، یہ واقعہ پہلے بتا دیتا ہوں، دوسرا بات پہلا واقعہ بعد میں بتاتا ہوں۔ جب ہمارے نبی کو پتھر پڑے، ابھی میں عمر پہلی دفعہ مجھے وہ ویزا ملا تو میں طائف گیا اور وہ جگہ دیکھی جہاں ہمارے نبی کو پتھر پڑے، پھر آپ بے ہوش ہو کے گرے، پھر آپ کو اٹھا کے ایک جگہ آپ کے غلام زید نے ڈالا، وہ سارا میں نے جگہ جا کے آنکھوں دیکھا، حال جیسے کہتے ہیں، اوپر ایک چھت پہ چڑھ گیا ایک جگہ اور میں ساری وادی دیکھتا رہا جہاں آپ کو پتھر پڑے تھے۔ تو آپ کے بے ہوش ہونے پر آسمان کے فرشتے روئے تھے، اور پہلی دفعہ روئے تھے جب مینا کی وادی میں 6-7 سال 8 سال کا بچہ اسماعیل اور سامنے 94 سال کا بوڑھا باپ ابراہیم، چھری دبائی ہوئی ہے، چھپائی ہوئی ہے، اور بیٹا باپ کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے۔ پہلی دفعہ اپنے ہوش میں باپ کو دیکھ رہے ہیں، پہلے ایک دفعہ آئے ہیں ابراہیم تو اس وقت آپ بالکل چھوٹے تھے، تو آج پہلی دفعہ ہوش میں باپ کو دیکھ رہے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کیا جذبات سے دیکھ رہے ہیں، اور اوپر سے ابا کی طرف سے ایک دم فرمان آتا ہے، بیٹا تیرے ذبح کا حکم ہو چکا ہے، کیا کہتے ہو؟ اب تو وہ پہاڑی پورا ہٹا دیا سعودی گورنمنٹ۔ مینا کی طرف منہ کرو، بیت اللہ مکہ میں کھڑے ہو کر تو لیفٹ میں وہ پہاڑ تھا، اس کے اندر ایک گھاٹی تھی، تو میں قربان جاؤں حضرت ہاجرہ نے بچے کو اس طرح تیار کر دیا تھا کہ یا ابا تفعل، ابا جی جلدی کرو، دیر کیوں کرتے ہو، دیر کیوں کرتے ہو، یا ابا تفعل، واو نہیں، فا نہیں، ثم نہیں، قرآن حرفوں سے اشارے کرتا ہے، حرف گرا کے معنی بتاتا ہے، حرف بڑھا کے معنی بتاتا ہے، یہاں ایک حرف گرا کے اللہ نے معنی بتایا ہے، یا ابا تفعل، الف کو گرایا ہوا ہے، الف گرا کے اسماعیل کے ایمان کا، جذبے کا، خوشی کا اظہار، ابا جی جلدی کرو، پھر آپ دیر کیوں کر رہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام حیران ہو گئے، وہ سمجھے کہ شاید اس کو پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، پھر فرمایا پتہ بھی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ نے گھاٹے کا سودا نہیں بتایا، نفع کا بتایا، آپ کے بدلے میں اللہ ملے گا، اللہ آپ سے بہتر ہے، دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی، جنت دنیا سے بہتر ہے۔ پھر معصوم ذہن سوچ میں پڑ گیا، کہنے لگا ہاں ایک بات ہے، میری ماں کو ضرور دکھ ہوگا کیونکہ میں تو اس کا اکیلا ہوں، تو اپنا کرتا اتارا، کہ ابا جی یہ کرتا میری اماں کو دے دینا، میں جب یاد آؤں گا میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی، اس کو تسلی ہو جائے گی، اور آپ اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کے ادھر ہی دفن کر دینا، ادھر نہ لے جانا، میری ماں شاید مجھے دیکھ کے بہت دکھی ہو، کٹا ہوا سر کوئی سوکھا کام، ابا جی مجھے الٹا لٹانا، سیدھا نہ لٹانا، وَطَلَّهُ لِلْجَبِينَ، کہیں آپ کی نظر میرے اوپر پڑے اور آپ کا ہاتھ نہ کانپ جائے، اب باپ ہو میرے بھائی، 94 سال کا بوڑھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا، بچہ ذبح کرنے کا حکم آ چکا۔ جب انہوں نے گھٹنے پہ ان کی کمر پہ ٹکائے نا اور سر کے بال پکڑ کر یوں سر اوپر اٹھایا اور چھری ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں سر کے بال، ایک ہاتھ میں چھری، اور یوں آسمان کو دیکھا، اور بچہ نیچے لیٹا پڑا ہے اور چھری یہاں آ چکی ہے، ہاتھ یہاں ہے، تو یوں دیکھا کہ اے اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہو کہ اسماعیل کی محبت نے میرے دل میں زیادہ جگہ پکڑ لی ہے، ایسی بات نہیں میرے اللہ، میرے دل میں تو ہی تو ہے، اور اگر میرا کوئی امتحان ہے تو مجھے پاس کر دے بس۔ اس پر 7 آسمان کے فرشتوں میں چیخ و پکار مچ گئی، چلا دی چھری، آسمان سے حکم آ گیا نہیں چل سکتی، سٹاپ، فل سٹاپ۔ دوسری بنیاد ہے کہ ہر حاجی سیکھ کر آئے کہ یا اللہ تیرے اوپر کس طرح سب کچھ لگانا ہے، بچانا نہیں لگانا ہے، جھگی پھوک تماشا ویک، لگانے کا مزہ بہت اعلیٰ ہے بچانے سے، اور ایک ہے مال لگانا، وہ تو بڑے سخی موجود ہے، ایک ہے جذبات قربان کرنا جو باپ بیٹے نے کیے، جذبات کی قربانی، احساسات کو کچل دینا، یہ کروڑوں روپے خرچ کرنے سے زیادہ مشکل سخاوت ہے، بہت بڑی سخاوت ہے اپنے احساسات و جذبات کو اللہ پہ قربان کر دیں۔
عمر بن عبدالعزیز ان کی بیگم کی ایک باندی تھی، اس سے وہ بہت پیار کرتے تھے اور اپنی بیگم سے کہتے مجھے یہ ہدیہ کر دو. باندی بغیر نکاح کے جائز ہے، وہ بیگم کہتی میں نے نہیں کرنی. جب وہ خلیفہ بنے تو ان کی بیگم نے اس باندی کو تیار کیا، دلہن بنایا اور حضرت عمر کی خدمت میں پیش کیا کہ پہلے میں آپ کو انکار کرتی تھی، آج آپ کو میں گفٹ کرتی ہوں. تو عمر بن عبدالعزیز اس کو دیکھ کر کہنے لگے تو کون ہے؟ فلاں. کہاں سے آئی؟ کہا میں موصل سے لائی. تیرا مالک کون تھا؟ فلاں تھا. زبردستی لایا گیا تجھے؟ کا زبردستی لایا گیا. حکم دیا اس کو اس کے مالک کے پاس واپس بھیج دیا جائے. وہ کہنے لگی این وجدک یا امیر المومنین، امیر المومنین وہ آپ کا عشق کہاں گیا جو میرے ساتھ تھا؟ کہا وہ اس وقت پہلے سے دگنا ہے، لیکن تجھے اللہ کے حکم پہ قربان کرتا کہ اب میں عدل کی کرسی پر بیٹھا ہوں، اب میں نے عدل کو زندہ کرنا ہے، جذبے کو نہیں. یہ دوسری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے دے، آپ کو بھی دے دے، ہماری مسورات کو بھی دے دے کہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے سامنے اپنے جذبات کو کچل لیں. تیسری چیز جو ہمیں ملی وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوت کی ذمہ داری ملی، تبلیغ کی ذمہ داری ملی، جو آپ نے منا میں 2 دن 10 اور 11 کو کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہے. اللہ 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 اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم تو تیرے حقیر ذلیل بندے ہیں، یا اللہ تو نے اپنے فضل سے بلاوا بھیجا، ہم تیرے شکر گزار ہیں، تیری مہربانی ہے. ہم تو میرے مولا اسے بلاتے ہیں جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ہمارے ساتھ بھلا کرتا ہے، ہم اسے اپنے گھر بلاتے ہیں. تو بھی میرے مولا عجب شہنشاہ ہے، تو انہیں بلاتا ہے جو ساری زندگی سارا سال تیری عداوت پہ رہے، تیری نافرمانی پہ رہے، کھلم کھلا بھی تیری نافرمانیاں کیں، چھپ کر بھی کیں، خلوت میں بھی ہم میرے مولا بددیانت رہے، جلوت میں بھی بددیانت رہے، لیکن قربان جاؤں میرے آقا تیری سخاوت پر، تیرے رحم پر، تیری فیاضی پر، کہ ہماری زندگی بھر کی غفلتیں تیرے سامنے، ہمارے رات کے دن کے گناہ تیرے سامنے، سارا سال کی غفلت تیرے سامنے، اس کے باوجود تو ہمیں بلاوا بھیجتا ہے. تیری عزت کی قسم، نہ ہم پیسے کے زور پہ جا رہے ہیں، نہ پاسپورٹ اور ویزے کے زور پہ جا رہے ہیں، نہ سعودی گورنمنٹ کے بلانے پر جا رہے ہیں، نہ پاکستانی گورنمنٹ کے بھیجنے پر جا رہے ہیں. تیری عزت و جلال کی قسم تیرے بلاوے پہ جا رہے ہیں میرے اللہ. اور ہم تیرا کیسے شکر ادا کریں، یا ہم تیری کیسے تعریف کریں میرے مولا، سمجھ سے نہیں آتا. ہمارا تو بچہ نافرمان ہو تو ہم گھر سے نکال دیتے ہیں میرے مولا. بھائی سگا دودھ پیتا، بہنیں ان سے لڑائی ہو جائے تو ہم انہیں اپنے گھر میں بلانا چھوڑ دیتے ہیں، انہیں اپنی خوشیوں میں بلانا چھوڑ دیتے ہیں، انہیں اپنی غمیوں میں بلانا چھوڑ دیتے ہیں، ان کے گھروں میں جانا چھوڑ دیتے ہیں. اے میرے رب کیسا سخی بادشاہ ہے میرے مالک، تیرے بڑے شکر گزار، تیری بڑی مہربانی میرے مالک، تیرا بڑا احسان ہے میرے آقا. عجب تیری شہنشاہی ہے، عجب تیری سخاوت ہے، عجب تیری عطا ہے میرے مالک. تو نکموں کو بھی اپنے در بلائے، نافرمانوں کو بھی اجازت دے دے آنے کی، خود بلائے یا اللہ. جس سے لڑائی ہوتی ہے اس کے لیے تو ہم واسطے تلاش کرتے ہیں صلح کرنے کے لیے، اور میرے مولا قربان جاؤں تیرے نافرمان بغیر وسیلوں کے تو خود ہی کہتا ہے آ جاؤ مجھے منانے آ جاؤ، تو خود کہتا ہے آؤ مجھے آ کے مناؤ.
اور میرے مولا کسی کو منانے جائیں تو باہر کھڑا ہو کے استقبال نہیں کرتا، بلکہ گھنٹوں گلے شکوے سناتا ہے اور ہزاروں قسم کی جلی کٹیں سناتا ہے، پھر ہم اس کے پاؤں بیٹھ بیٹھ منتیں کر 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 آخر وہ کہتا ہے اچھا معاف کیا۔ تو وہ شہنشاہ ہے کہ تیرا فرمان ہے من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھے راضی کرنے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ واہ میرے اللہ میں قربان جاؤں، یہ تو کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں، مائیں ایسا نہیں کرتی، باپ ایسا نہیں کرتے، بھائی ایسا نہیں کرتے، دوست ایسا نہیں کرتے، الٹا منتیں کرواتے ہیں، الٹا کہتے ہیں ایک ہفتے بعد جواب دوں گا۔ تو ایسا شہنشاہ ہے کہ ساری کائنات تیرے سجدے میں پڑی، ہر فرشتہ تیرے سجدے میں پڑا ہوا ہے، کائنات کا چپا چپا تیری تسبیح پڑھتا ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض، ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ تیری تسبیح، تیرے سجدے، تیری بندگیاں، تو ہے ہی بے نیاز۔ پھر تو کہتا ہے میرا بندہ بندی مجھے منانے آتا ہے تو میں آگے بڑھ کے استقبال کرتا، تو ہمیں پھولوں کے ہار ڈالتا ہے جیسے ہم بڑے مار کے آ رہے ہوں، ہم تو منہ کالے کر کے آ رہے ہوتے ہیں، اپنی راتوں کو دنوں کو گندا کر کے آ رہے ہوتے ہیں، اور تو آگے بخشش کے ہار لے کے کھڑا ہوتا ہے، معافی کے ہار لے کے کھڑا ہوتا ہے۔ تیری مہربانی، ہماری ناشکری پر ہمیں مردود نہ کر دینا، بس ہمیں نوکری سے نہ نکالنا، ہمیں اپنی ان راہوں پہ چلاتے رہنا میرا مولا، ہمیں دھکا نہ دینا، ہمیں دھکا نہ دینا، پوری امت کی ہدایت کا ذریعہ بنا اور ہمارے دیس کے عافیت کا ذریعہ بنا۔ یار جو حالات بن گئے ہماری سمجھ سے باہر ہیں، ہمارے بس سے باہر ہیں، تیرے بس سے باہر نہیں ہیں، اے مالک مہربانی فرما دے، کرم فرما دے یا اللہ، تو اس کے لیے بھلائی کا فیصلہ فرما دے، معاف کر دے یا اللہ، مہربانی کر دے اس دیس پر یا اللہ۔ ایک عرصے سے برا وقت آیا ہوا ہے، نہ اچھے عوام رہ گئے، عوام ہمارے جیسے یا اللہ، تو ہمارے جیسے ہی حکمران ہوں گے، تو مہربانی فرما دے، عوام میں بھی دینی شعور پیدا کر دے، حکمرانوں میں بھی پیدا کر دے، اپنے پانی کو رحمت بنا، عذاب نہ بنا، اپنے پانی کو رحمت بنا، عذاب نہ بنا میرے مالک، بس کر دے، معاف کر دے، بس کر دے، معاف کر دے، بس کر دے، معاف کر دے۔ اے میرے مالک ہم تیری منت رحمت کے طلبگار ہیں، تیرے فضل کے طلبگار ہیں، تیری رحمت کے طلبگار ہیں، تیرے فضل کے طلبگار ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔